بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے ہیں۔ حابیل کے قابیل کے ہاتھوں شہید ہو جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام بہت پریشان رہتے اور بہت زیادہ روتے رہتے تھے اور اپنے پروردگار سے دعائیں کرتے۔ انہی دعاؤں اور پریشانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کے طور پر حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے۔ جن 25 انبیاء کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، ان میں حضرت شیس علیہ السلام کا نام تو موجود نہیں ہے، مگر آپ علیہ السلام حدیث کی نص کے مطابق نبی تھے۔ تو ناظرین محترم، اس ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل اویس ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرنے سے پہلے قابیل اور حابیل کے درمیان جو معاملہ ہوا، اس پر بات کرنا ضروری ہے۔ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو ناحق قتل کر دیا تو اس وقت تک حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد تھی، ان میں سے کوئی بھی ابھی تک فوت نہیں ہوا تھا۔ تو جب قابیل یہ خون ناحق بہا بیٹھا تو اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ لاش کے ساتھ کیا معاملہ کرے۔ قابیل اسی پریشانی میں مبتلا تھا کہ 2 کوے آئے، ان دونوں میں جھگڑا ہوا جس پر ایک کوے نے دوسرے کو مار ڈالنے کے بعد اس نے زمین میں گڑھا کھود کر کوے کی لاش کو اس میں دفنا دیا۔ لہذا یہ سارا معاملہ قابیل کے سامنے ہوا، پھر اس نے بھی یہ منظر دیکھ کر اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں گڑھا کھود کر دفنا دیا۔ چونکہ وہ اپنے بھائی کو ناحق قتل کر چکا تھا، اس لیے اسے اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کے غصے کا خوف تھا۔ اب یہی موقع تھا کہ شیطان لعین نے اپنی شیطانی چال سے کام لیتے ہوئے قابیل کو ورغلانا شروع کر دیا اور کہا کہ اب تیرا باپ آدم علیہ السلام تجھے زندہ نہیں چھوڑے گا اور تجھے قتل کر دے گا۔ دراصل شیطان لعین کو یہ فکر لاحق تھی کہ اگر قابیل اپنے باپ آدم علیہ السلام کے پاس ہی رہا تو اپنے گناہ سے توبہ کر کے دوبارہ راہ حق پر نہ آ جائے۔ لہذا شیطان لعین نے قابیل کو گھر سے بھاگ جانے پر اکسایا۔ قابیل شیطان کی باتوں میں آ کر یمن کی طرف چلا گیا اور وہیں سکونت اختیار کر لی اور وہیں پر اپنے خاندان کی بنیاد ڈالی۔ قابیل اب مکمل طور پر شیطان کے شکنجے میں تھا، تو پھر شیطان نے بھی اپنا کام کر دکھایا۔ قابیل کو آگ کی پوجا پر لگا دیا اور پھر بت پرستی بھی سکھا دی۔ اس روئے زمین پر خون ناحق، آگ کی پوجا اور بت پرستی جیسے گناہوں کی بنیاد اسی قابیل نے رکھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دنیا میں کوئی ناحق قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک کونا حضرت آدم کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اس نے دنیا میں سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا۔ حابیل کے شہید ہو جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام بہت پریشان رہتے اور گھنٹوں تک روتے رہتے تھے اور اپنے پروردگار سے دعا کرتے کہ اے میرے پیدا کرنے والے، مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو تیرے دین کو دنیا میں پھیلانے میں میری مدد کرے اور میرے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی تیرا دین دنیا میں پھیلائے۔ کیونکہ آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا حابیل جو نیک سیرت تھا، اپنے ہی بھائی کے ہاتھوں شہید ہو چکا تھا، اور دوسرا قابیل جو شیطان کی باتوں میں آ کر شیطان کا پیروکار اور مشرک ہو چکا تھا۔ تو ان حالات میں کس کو دین پر لگایا جاتا تاکہ آنے والی انسانیت اپنے خدا کو پہچان سکے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول کیا اور آپ علیہ السلام کو ایک نیک اور صالح بیٹے کی خوشخبری دی۔ چنانچہ کچھ ہی عرصہ بعد اماں حوا علیہ السلام کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی۔ اماں حوا علیہ السلام نے بیٹے کا نام شیس رکھا۔ شیس کے معنی عربی زبان میں عطیہ خداوندی کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا خوبصورت اور خوب سیرت تحفہ۔ مختلف روایات کے مطابق حابیل کی شہادت اور شیس علیہ السلام کی ولادت کا درمیانی وقفہ 5 سال کا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 130 برس تھی۔ شیس علیہ السلام حسن و جمال، شکل و صورت اور عادات و اطوار میں اپنے والد آدم علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔
آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو شیس علیہ السلام سے بہت زیادہ پیار تھا اور محبت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر وقت شیس علیہ السلام کو اپنے ساتھ ساتھ رہتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ بچہ ان کا جانشین بنے گا، اس لیے آپ علیہ السلام نے آپ کی تربیت پر خصوصی توجہ دینا شروع کر دی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیس علیہ السلام کو جنت کا احوال سناتے، اچھے اور برے کی پہچان کراتے، تو شیس علیہ السلام بھی امور دین کو سیکھتے چلے گئے۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو وصیت کی اور دن اور رات کے اوقات کی تعلیم دی اور ان اوقات میں عبادات سکھائیں اور ایک بہت بڑے طوفان کے آنے کی پیشگی خبر دی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور 960 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام نے وفات پائی۔ فرشتوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام نے اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد سب معاملات کی ذمہ داری حضرت شیس علیہ السلام نے سنبھالی۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی تمام زندگی والد محترم حضرت آدم علیہ السلام کی دی ہوئی تربیت کے مطابق دین حق کے لیے گزاری۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنے بھائی قابیل کی اولاد جو کہ بت پرستی اور شرک میں مبتلا ہو چکی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ قابیل کی اولاد نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رکھا تھا اور یہ لوگ جہاں بھی جاتے فتنہ و فساد پھیلاتے۔ ان لوگوں نے اپنے باپ قابیل کی شکل کے بت بنا لیے اور ان کی پوجا پر لگ گئی۔ روایات میں ہے کہ دنیا میں موجود تمام انسان حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد ہیں، کیونکہ حابیل 20 برس کی عمر میں اپنے ہی بھائی قابیل کے ہاتھوں شہید ہو چکے تھے اور انہوں نے کوئی پیروکار بھی نہیں چھوڑا تھا، جبکہ قابیل کی اولاد شرک و بت پرستی میں ملوث ہونے کی وجہ سے طوفان نوح میں غرق کر دی گئی تھی۔ حضرت شیس علیہ السلام لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ سچا مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو، نیک اور بد کو جانتا ہو، والدین کی حقوق ادا کرتا ہو اور ان کی خدمت کرتا ہو، صلہ رحمی کرتا ہو، غصے پر قابو رکھتا ہو، محتاجوں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہو، گناہوں سے پرہیز کرتا ہو، مصیبت کے وقت صبر کرتا ہو اور اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہو۔